بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کا ایک مشاہدہ سماعت فرمائیے۔ ایک خاتون ہیں، لکھتی ہیں کہ میں جب 2008 یا 9 میں جب میں نے میٹرک پاس کیا تو مجھے کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے آشنا کر دیا، یعنی کہ مجھے درود پاک پڑھنا سکھا دیا، نماز قرآن کریم کی بھی پابندی کرنے لگی، اور پھر یہیں سے میرے مشاہدات اور روحانی خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ خواب میں مجھے بہت سارے اولیاء کرام سے ملاقات ہوئی جن کے نام بھی مجھے معلوم نہیں تھے، اور جب میں ان کو خواب میں دیکھتی، ان کے مزارات کی زیارت کرتی، تو خواب دیکھنے کے بعد جب میں سو کر اٹھتی تو گوگل پر سرچ کرتی تو وہ نام اور جن اولیاء اللہ کی مجھے زیارت ہوئی ہوتی ان کا مزار گوگل پر آ جاتا، جسے دیکھ کر میں دنگ رہ جاتی اور سجدے میں رو رو کر اللہ پاک کا شکر ادا کرتی۔ بس پھر میں نے ارادہ کر لیا، نیت کر لی کہ درود شریف کے سفر میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ایک شخص نے درود پاک پڑھنا شروع کیا اور اسے اللہ تعالیٰ نے نوازنا شروع کر دیا، تو پھر وہ کیسے اس بڑی نعمت سے محروم رہ سکتا ہے، پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ انہوں نے بھی ارادہ کر لیا کہ اب زندگی بھر کبھی بھی درود پاک کو ترک نہیں کریں گی۔ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں امام احمد علی رضا رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیکھا، سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ایک تلوار تحفتاً عطا فرمائی، نیز ارشاد فرمایا کہ یہ سفر آسان نہیں ہے، کچھ مشکلات تمہیں درپیش ہوں گی، لیکن تم ثابت قدم رہنا، نہیں تو سامنے والا دروازہ کھلا ہے، تم آسانی سے رستہ چن سکتی ہو، یعنی کہ درود شریف کا رستہ چھوڑ کر تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ تب میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے تلوار لے لی اور لڑنے کا، اس رستے پر چلنے کا ارادہ کر لیا۔ درود شریف نہایت ہی برکت اور فضیلت والا عمل ہے، نہایت ہی قبولیت والا عمل ہے، اور جب آپ اسے پڑھنے لگتے ہیں اور یہ آپ کا قبول ہونے لگتا ہے تو آپ پر روحانی مشاہدات، روحانی خوابوں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کون شخص ہے جو اس سے دور ہٹنا چاہے گا، پیچھے ہٹنا چاہے گا؟ لہٰذا انہوں نے بھی اس رستے پر چلنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ درود شریف لکھ رہی ہوں، مزید لکھتی ہیں کہ درود شریف کے سفر میں کچھ سال پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میں دیوار پر درود شریف لکھ رہی ہوں جو کہ نور کی طرح چمک رہا ہے۔ اس وقت میری عمر کم تھی۔ میں نے پھر ایک شب یعنی ایک اور رات خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما ہے۔ یہ سب درود شریف پڑھنے اور لکھنے کی برکت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے نیک بزرگوں کو اور اللہ کے ولی کو خواب میں دیکھنا، نیز روحانی خوابوں اور مشاہدات کا سلسلہ جاری ہونا بھی درود پاک کی برکت سے ہی ہے۔ اور درود شریف لکھنا تو نہایت ہی برکت والا عمل ہے کہ جو شخص درود شریف لکھتا ہے کسی بھی کتاب میں، جب تک وہ درود شریف لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور پھر انہوں نے جو خواب دیکھا کہ درود شریف لکھ رہی ہیں اور وہ درود نور کی طرح چمک رہا ہے، تو کیا ہی خوبصورت خواب ہے۔ کہتی ہیں، مزید کہتی ہیں کہ 2015 میں حج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی سعادت سے نوازا کہ یہ حج کرنے گئی۔ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ کچھ عزیز و اقارب بھی تھے، وہاں میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ پھر جب مدینہ شریف پہنچی تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بسعادت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر سے کہو کہ تمہارا خاص خیال رکھا کریں اور اکیلا نہ چھوڑا کریں۔ میں نے اپنے شوہر کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھ پر خاص توجہ دی اور میرا بہت خیال رکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ خواب میں آ کر انہیں خیال رکھنے کی تلقین کر گئے۔ کتنا مبارک، کتنا پیارا خواب ہے۔ درود شریف کی بہاریں، درود شریف کی بے انتہا برکات ہیں۔ میں جب بھی کثرت اور توجہ حضور قلبی سے درود شریف پڑھتی ہوں تو خواب میں اپنے ساتھ ایک روشنی محسوس کرتی ہوں، ایک روشنی دیکھتی ہوں، نور دیکھتی ہوں، سبز و شاداب باغات دیکھتی ہوں، زندگی میں سکون محسوس کرتی ہوں۔ یہ سب بہار درود شریف کی بدولت ہی ہیں۔ زندگی آسان لگنے لگتی ہے، عبادت میں دل لگنے لگتا ہے اور ذکر کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ بسا اوقات جب درود شریف کے ورد میں کمی کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے تو خواب میں خود کو رستہ بھولے ہوئے دیکھتی ہوں، بہت سارے دروازے دیکھتی ہوں جن کو کھول رہی ہوتی ہوں لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ کبھی کوئی آ کر ڈرا دیتا ہے، ایک عورت دیکھتی ہوں وہ بہت بری طرح سے مجھے تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، تو کیا پڑھتی رہتی ہے، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اس کے ہاتھ آ گئی تو وہ مجھے ختم کر دے گی، مار ڈالے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو مستقل مزاجی کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو درود شریف پڑھیے، لیکن حضوری قلب کے ساتھ پڑھیے، توجہ، دھیان اور محبت سے پڑھیے کہ اس طرح سے پڑھنا قبول و مقبول بھی ہوگا، اور اس طرح سے پڑھنے سے برکت اور ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا، اجر بھی ملے گا، روحانی خوابوں کا سلسلہ بھی جاری ہوگا۔
دیکھیں آپ ایک نیک عمل کر رہے ہیں لیکن اس طرف آپ کا دھیان ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کو دھیان ہی نہیں ہے کہ آپ کس کی بارگاہ میں کیا تحفہ بھیج رہے ہیں، بے دھیانی میں، بے توجہی میں جو تحفہ آپ بھیج رہے ہیں اس کی اتنی قبولیت مقبولیت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ سمجھیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھ رہے ہیں اور یہ ان کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے آپ کے نام کے ساتھ، تو سوچیں آپ کو توجہ سے پڑھنا چاہیے کہ آقا جان سنیں، آقا جان اس کا جواب دیں، تو آپ متوجہ ہوں، آپ ان کی طرف دھیان لگائے بیٹھے ہوں، حضور قلب کے ساتھ بیٹھے ہوں، محبت کے ساتھ بیٹھے ہوں، تو انشاءاللہ تعالی اس طرح کے درود شریف کا بہت اجر و ثواب بھی ملے گا، روحانی مشاہدات بھی ہوں گے، خوابوں کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے نیک بزرگان دین کی بھی زیارت ہوگی، اور جب کبھی کوئی مشکل آئے گی تو رہنمائی بھی عطا ہوگی، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اس طرف بھی رہنمائی ملے گی، اور خوابوں کے ذریعے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی، آپ کو معاملات کے لیے حل بتائے جائیں گے۔ اللہ کریم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے۔ یہی خاتون مزید لکھتی ہیں کہ درود شریف کے ورد کے دوران میں نے خواب دیکھا کہ میں کہیں پریشان کھڑی ہوں اور میرے سامنے کاغذ پر درود شریف لکھا ہوا ہے، میں نے وہ کاغذ اٹھا لیا، جیسے ہی میں نے وہ کاغذ اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بہت لہیم شہیم شخص، یعنی بہت لمبا، بہت ہیلدی شخص تلوار ہاتھ میں اٹھائے میرے پاس کھڑا ہے اور تلوار ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے۔ وہ شخص مجھ سے کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے پاس کسی کو نہیں آنے دوں گا، جو بھی آئے گا وہ مجھے پہلے مقابلہ کرے، یعنی مجھ سے پہلے مقابلہ کرے پھر آپ تک پہنچے۔ یہ سن کر میری آنکھ کھل جاتی ہے، یعنی درود شریف ان کی ڈھال بنا ہوا ہے، اور درود شریف ان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کو پریشانی آتی ہے، کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ تک پہنچنے سے پہلے اسے مجھ تک آنا ہوگا اور میں اس پریشانی کو آپ تک نہیں آنے دوں گا۔ تو کیا ہی بات ہے درود شریف کی کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ روحانی طور پر ہماری ڈھال بن جاتا ہے اور ہمیں پریشانیوں مصیبتوں سے، بلاؤں سے نجات دیتا ہے، ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ مزید یہی خاتون لکھتی ہیں کہ مورخہ 20 یعنی 20 دسمبر 2021 کی رات میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک پہاڑ پر بڑی محنت سے چڑھتی ہوں، ایک نورانی شخصیت بھی میرے ساتھ ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ نورانی شخصیت کون ہوتی ہے، پھر میں دیکھتی ہوں کہ ایک غار ہے، میں اس غار میں داخل ہو جاتی ہوں، وہاں ایک بہت شاندار، بہت خوبصورت پھول ہوتا ہے جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے توڑتی ہوں۔ ایک بزرگ ہستی کہتی ہیں کہ یہ پھول تم سے پہلے آج تک کسی نے نہیں توڑا، جاؤ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ سن کر میں بہت خوشی کے ساتھ وہ پھول اپنے ساتھ لے کر نکلتی ہوں، تو وہ بزرگ ایک پھول کی پتی مجھے کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باقی کا پھول سنبھال کر رکھنا، یہ کبھی مرجھائے گا نہیں، یہ صرف ایک ہی پھول اگا تھا جو اب تمہارے پاس ہے۔ الحمدللہ یہ تمام تر خواب درود شریف کے ورد کے دوران میں نے دیکھے اور درود شریف کی برکت و کرامات اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مستقل مزاجی کے ساتھ درود شریف کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھنے کی خوب ہی برکتیں اور بہاریں ہیں، کثرت اور محبت سے درود شریف پڑھیے اور پڑھتے ہی رہیے۔ اللہ تعالی ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، ہمارا پڑھنا قبول و مقبول فرمائے، اور ہمیں اس کا اجر و ثواب اپنے شایان شان عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔